اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ملک میں لفظ بیانیہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت زیادہ اوور یوز ہوتا ہے، اس کو ہم کلیشے کہہ سکتے ہیں یا عام زبان میں ایک گھسا پٹا لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، جس پر روز ہمارے ٹی وی چینلوں پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، ہر ڈسکشن میں کہا جاتا ہے نواز شریف آ رہے ہیں، ان کا بیانیہ کیا ہوگا، یہ بیانیہ چلے گا یا وہ بیانیہ چلے گا، فلاں پارٹی کا کیا بیانیہ ہے، فوج کا کیا بیانیہ ہے، ملک کا کیا بیانیہ ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 9 مئی کے بعد بھی ملک میں ایک مخصوص بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اس میں میڈیا کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ نفسیات کی ایک لڑائی ہوتی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے، جس میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، زور زبردستی بھی ہوتی ہے۔ 9 مئی کے بعد ہم نے متواتر دیکھا کہ پریس کانفرنسز ہوتی رہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں، جب وہ باہر آئے کس حال میں وہ باہر آئے، ان پر کیا گزری، آہستہ آہستہ وہ اعلان کرتے گئے کہ ہم اپنی پارٹی چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی سیاست چھوڑ رہے ہیں۔ شروع میں ان کے مخالفین پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس کو ویلکم کیا، اس کو اچھالا، اس کا فائدہ لینے کی کوشش کی، لیکن جوں وقت آگے بڑھ رہا ہے یہ جو ہمارے ملک میں جو کارروائیاں ہیں یہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ الیکشن سے پہلے لگتا ہے کہ ایک اور لہر شروع ہوگی اور اس مرتبہ پریس کانفرنسز نہیں بلکہ انٹرویوز کروائے جائیں گے۔ کل ہم نے دیکھا کہ ایک انٹرویو سامنے آیا عثمان ڈار کا، وہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی تھے، بڑے ہی ان کے متحرک ان کے لیوٹیننٹ تھے، ایک طرح سے ٹائیگر فورس کے انچارج بھی تھے گھوم پھر کے، ٹھیک ہے، کئی کنٹروورسیز میں بھی رہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی سیاست جو ہے وہ مہذب تھی یا نہیں، جمہوریت کے مطابق تھی یا نہیں، یا وہ جھوٹ کی سیاست تھی، نفرت کی سیاست تھی، اس سے قطع نظر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سابق پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یا ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کے ساتھ، اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کل کا جو یہ انٹرویو تھا اس پر آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں بہت بحث ہوئی ہے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ عثمان ڈار صاحب پہ کئی ساری ایف آئی آرز، کئی سارے مقدمات رہے ہیں۔ ان کے گھر پر پولیس نے دھاوا بولا تھا، ان کی والدہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوئی۔ وہ اور ان کے بھائی ایک عرصے سے، کئی ہفتوں سے، بعض لوگ کہتے ہیں روپوش تھے، کوئی کہتے ہیں اٹھا لیے گئے تھے، کسی نے کہا وہ لاپتہ تھے، کچھ سچویشن کلیئر نہیں تھی۔ لیکن 10 سپٹمبر کو سندھ کے نگران وزیر داخلہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا وہ ہمارے پاس ہیں۔ بعد میں سندھ پولیس نے کہا جی ہمیں تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ عدالت سے رجوع کیا گیا اور پھر اچانک وہ ٹی وی اسکرین پہ نمودار ہوئے۔ ان کی جو کنڈیشن تھی اس سے واضح لگ رہا تھا کہ وہ حشاش بشاش نہیں تھے، وہ اعصابی تناؤ میں تھے۔ ان کا جو انٹرویو چلا ہے اس پر کافی بحث ہوئی ہے، کافی ریئیکشن بھی آیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ وہ اب کہاں ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ وہ ٹی وی انٹرویو انہوں نے دے دیا، اب ان کے جو کیسز ویسز ہیں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیں اور وہ ٹھیک ہیں۔ اس کے اوپر یہ جو بات ہے نا، آپ ہمارے ایک کولیگ ہیں اجمل جامی صاحب، اور آپ کو پتہ ہے بڑے نوٹی بوائے ہیں وہ، کافی نوٹی، شرارتی ہیں۔ تو آج آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ تھا کامران شاید، ہاں اینکر، جنہوں نے یہ انٹرویو اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا۔ اچھا یہ انٹرویوز کا فوڈ پینڈا ہے، یو نو، آئی مین ڈیلیوری ایٹ ہوم، کانٹیکٹ لیس ڈیلیوری، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آئی مین اور کیا چاہیے آپ کو لائف۔ سو یہ بھی انہوں نے بتایا ہے اینکر صاحب نے کہ جی کہ عثمان ڈار نے خود خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے گھر آ کے دینا چاہتا ہوں، اور کہا جی آ جاؤ، ہم بلا لیں گے، میرا ہاؤس سیف نہیں ہے، بہتر ہے تیرا گھر سیف ہاؤس میں جائے۔ تو اینی وے، تو اب یہی سوال اجمل جابی صاحب نے کامران شاہد کے ساتھ بھی بات کی، تو کئی مزیدار باتیں ہوئیں۔ تو ایک یہ جو بات تھی نا آپ کی کہ یار اب لگتا ہے کہ کیسز کلیئر ہو جائیں گے، تو وہی اسی طرح کا کچھ سوال پوچھا کہ یار آپ کو، سوری میں آپ کی وہ کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں یہ پکڑ دھکڑ کا معاملہ چل رہا تھا، ایک جج صاحب نے کہا پی ٹی آئی کے ان کو جو مقدمات بھگت رہے تھے کہ جا کے ایک پریس کانفرنس کر لیں، تو سب کچھ جج نے خود کہا، یہ رپورٹ ہوا، یہ میرے سے مس ہوا تھا۔